صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سوار کے پاس جا رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے ساتھ غیر ضروری سی باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہو، میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں۔ سوار نے کہا، ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، لڑنے جا رہے ہیں؟ میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے۔ سوار نے کہا، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک اور سپاہی نے کہا، صلیبیوں سے بدترین دشمن۔ کسی اور نے پوچھا، کیا یہ سچ نہیں سالار اعظم کہ قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، کچھ گڑبڑ سنی ہے، میں مجرموں کو سزا دوں گا۔ ایک سوار نے کہا، آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ سزا ہم دیں گے۔ ہمیں کمانداروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں کے اندر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قلعے کی دیواروں سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں۔ قبلہ اول پر کافروں کا قبضہ ہے اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے۔ جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں۔ ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں نہیں کاٹیں گے، ہمیں شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گی۔ ذرا ان زخموں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں۔ کیا یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں؟ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور بپا ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ سلطان ایوبی کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی، کوئی حکم نہ دیا۔ اپنے خیمے میں گیا، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ اس نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے ضروری احکام اور ہدایات دے کر کہا، ہماری قاہرہ والی فوج جو بغاوت پر آمادہ ہے میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے۔ انہی احکام کے ایما پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلائے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اسے پھیلانے میں شریک ہیں۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ اور امراء دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں، اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک، رسد اور ہتھیار رو کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمن کی سازش نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن ایک فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک آ گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے، کیونکہ یہ اسی قابل تھی۔ ہمارے باز بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یہ یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا۔ مگر ایسا کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچی اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آج پر ہے، میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے۔ اس نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا، میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ اس نے ان افراد کے نام لیے جنہیں اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے کہا، نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو۔ میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔
اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس فوج کے خلاف کدورت نہ رکھے، اسی طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا۔ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کا تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آ جائے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے۔ دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن از خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کریں گے، اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مملکت مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں گی یا نہیں۔ ایک مشیر نے کہا، امیر مصر، اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوں گی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، قوم کا ذہن بیدار کرو، قوم کو رعایا نہ کہو۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں میں چونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رعایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے، روح بھی ہے، اور قومی وقار بھی۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون ہے۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ اسے سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرت سے کہے کہ صلاح الدین تم یہ مسند خالی کر دو، ہم نے تم سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی ہو اور جرت بھی، اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مار دوں۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی، قوم کو رعایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے، مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہوگا۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے، اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے۔ باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ اس کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائے، وہ ان سے آن ملے گا۔ اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ صحرا تاریک تھا، 14 گھوڑے سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی تاریکی چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ علی بن سفیان کو اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سلطان ایوبی مصر میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان ایوبی کا قافلہ قاہرہ میں داخل ہوا۔ اسے کسی سنتری نے نہ روکا، وہاں کوئی سنتری تھا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا۔ شہر میں کوئی سنتری نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے، بے پرواہ بے نیاز۔ حالانکہ ہم 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر اس نے مصر کے قائم مقام سالار اعلیٰ کو بلا لیا، الادریس کو بھی بلا لیا، جس کے دونوں جوان بیٹوں کو غداروں نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان ایوبی نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ پھر کہا، یہ وقت میرے بیٹوں کے ماتم کرنے کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائیں۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب اسلام تھا۔ ان دونوں سے سلطان ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظر میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہا تھا۔ اسے چند ایک نام بتائے گئے۔ اس نے احکام دینے شروع کر دیے، جن میں اہم یہ تھے کہ مشتبہ حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے
और तमाम फौज को सूरज निकलने से पहले कूच की तैयारी में जमा कर लिया जाए। और भी बहुत सी हिदायत देकर सुल्तान अय्यूबी ने एक प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ हिदायत अली बिन सुफियान को देकर उसे फारिग कर दिया। कुछ देर के बाद फौज के कैंप में हड़बौंग मच गई। फौज को कब्ल अज वक्त जगा लिया गया था। फौज और इंतजामिया के मुश्तबा हुकाम को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया। वो हैरान थे कि ये क्या हो गया है। उन्हें इतना ही पता चला था कि सुल्तान अय्यूबी आ गया है। उन्होंने उसका घोड़ा भी देख लिया था, लेकिन उन्हें सुल्तान अय्यूबी नजर नहीं आया था और सुल्तान अय्यूबी उन्हें अभी मिलना भी नहीं चाहता था। उसने उन्हें कूच तक फौज से अलग रखने का बंदोबस्त कर दिया। यही उसका मकसद था। अभी सुबह की रोशनी साफ नहीं हुई थी। फौज तरतीब से खड़ी कर दी गई। प्यादों और सवारों की सफों के पीछे रसद और दीगर सामान से लदे हुए ऊंट थे। सुल्तान अय्यूबी ने फौज को ये ट्रेनिंग खास तौर पर दी थी कि जब भी फौरी कूच का हुक्म मिले, फौज 1 घंटे के अंदर अंदर बमा, रसद और दीगर सामान के काफिले के साथ तैयार हो जाए। इसी ट्रेनिंग और मशक का करिश्मा था कि फौज तुलुए सुबह के साथ ही कूच के लिए तैयार हो गई। सुल्तान अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसके साथ मिस्र का कायम मकाम सालार आला भी था। सुल्तान अय्यूबी ने फौज को एक नजर देखा और एक सफ के सामने से गुजरने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके मुंह से बार बार ये अल्फाज निकलते थे, इस्लाम के पासबानो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत का अपना एक असर था जिसे हर एक सिपाही महसूस कर रहा था। उसके साथ उसकी मुस्कुराहट और दादो तहसीन के कलमे सिपाहियों पर इस असर को और ज्यादा गहरा कर रहे थे। अमीर और सालार आला का सिपाहियों के इतने करीब जाना ही काफी था। तमाम फौज का मुआयना करके सुल्तान अय्यूबी ने मुकम्मल तौर पर बुलंद आवाज से फौज से खिताब किया। उस वक्त की तहरीरों में उसके जो अल्फाज महफूज मिलते हैं वो कुछ इस तरह थे। अल्लाह के नाम पर कट मरने वाले मुजाहिदों, इस्लाम की नामूस तुम्हारी तलवारों को पुकार रही है। तुमने शोबक का मजबूत कला, जो कुफर का सबसे ज्यादा मजबूत मोर्चा था, रेत का टीला समझकर तोड़ डाला था। तुमने सलीबियों को सहराओं में बखेर कर मारा और जन्नतुल फिरदौस में जगह बना ली। तुम्हारे साथी, तुम्हारे अजीज दोस्त तुम्हारे सामने शहीद हुए। तुमने उन्हें अपने हाथों दफन किया। उन छापामार शहीदों को याद करो जो दुश्मन की सफों के पीछे जाकर शहीद हुए। तुम उनका जनाजा न पढ़ सके, उनकी लाशें भी न देख सके। तुम तसव्वुर कर सकते हो कि दुश्मन ने उनकी लाशों के साथ क्या सुलूक किया होगा। शहीदों के यतीम बच्चों को याद करो, उनकी बीवियों को याद करो जिनके सुहाग खुदा के नाम पर कुर्बान हो गए हैं। आज शहीदों की रूहें तुम्हें ललकार रही हैं, तुम्हारी गैरत को और तुम्हारी मर्दानगी को पुकार रही हैं। दुश्मन ने करक के कले को इतना मजबूत कर लिया है कि तुम्हारे कई साथी दीवारों से फेंकी हुई आग में जल गए हैं। तुम अगर वो मंजर देखते तो सर की टक्करों से कले की दीवारें तोड़ देते। वो आग में जलते रहे और दीवार में शिगाफ डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत न दी। अजमत इस्लाम के पासबानों, करक के अंदर तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी बहनों की इस्मत दरी हो रही है। बूढ़ों से मवेशियों की तरह मुशक्कत ली जा रही है। जवानों को कैद में डाल दिया गया है, माओं को बच्चों से अलग कर दिया गया है, मगर मैं कि जिसने पत्थरों के कले तोड़े हैं, मिट्टी का कला सर न कर सका। मेरी ताकत तुम हो, मेरी नाकामी तुम्हारी नाकामी है। उसकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई। उसने बाजू ऊपर करके कहा, मेरा सीना तीरों से छलनी कर दो। मैं नाकाम लौटा हूँ, मगर मेरी जान लेने से पहले मेरे कान में ये खुशखबरी जरूर डालना कि तुमने करक ले लिया है और अपनी इस्मत बुरीदा बेटियों को सीने से लगा लिया है। उस वक्त का एक वाक़ निगार अल असदी लिखता है कि यूं मालूम होता था जैसे घोड़े अपने सवारों की जज्बाती कैफियत को समझते थे। सवार खामोश थे, लेकिन कई घोड़े बड़ी जोर से हिनहिनाए। तड़ाख तड़ाख की आवाजें सुनाई थीं। सवार बागों को जोर जोर से झटक कर अपनी बेताबी और जज्बा इंतकाम की शिद्दत का इजहार कर रहे थे। उनकी जबानें खामोश थीं, उनके चेहरे लाल सुर्ख होकर उनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी के अल्फाज तीरों की तरह उनके दिलों में उतरते जा रहे थे। बगावत की चिंगारियां बुझ चुकी थीं। सुल्तान अय्यूबी का मकसद पूरा हो रहा था। उसने फिर कहा, सल्तनत इस्लामिया की इस्मत के मुहाफिजो, तुम कुफ्फार के लिए दहशत बन गए हो। तुम्हारी तलवारों को कुंद करने के लिए आज सलीबी अपनी बेटियों की इस्मत और हशीश इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम नहीं समझते कि सलीबी अपनी एक बेटी की इस्मत लुटाकर 1000 मुजाहिदीन को बेकार कर देते हैं और अपने इलाकों में अपनी एक बेटी के बदले हमारी 1000 बेटियों को बेआबरू करते हैं। तुम्हारे दरमियान एक फाहिशा औरत भेजकर हमारी सैकड़ों बेटियों को फाहिशा बना लेते हैं। जाओ और अपनी बेटियों की इस्मतों को बचाओ। तुम करक जा रहे हो जिसकी दीवारों के घेरे में कुरान के वरक बिखरे हुए हैं और जहाँ की मस्जिदें सलीबियों के लिए बैतुल खला बन गई हैं। वो सलीबी जो तुम्हारे नाम से डरते हैं आज तुम पर कह कहे लगा रहे हैं। शोबक तुमने लिया था, करक भी तुम ही लोगे। सुल्तान अय्यूबी ने फौज पर यह इल्जाम आयद नहीं किया कि वो गुमराह हो गई है,
और बगावत पर आमादा है। उसने किसी के खिलाफ शक व शुबे का इशारा भी न किया। उसकी बजाय फौज के जज्बे और गैरत को ऐसा ललकारा कि फौज जो हैरान थी कि उसे इतनी सवेरे क्यों जगाया गया है, अब इस पर हैरान थी कि उसे करक की तरफ कूच का हुक्म क्यों नहीं दिया जाता। तमाम तर फौज मुश्तइल हो गई। सुल्तान अयूबी ने आला और अदना कमांडरों को बुलाया और उन्हें कूच के मुताल्लिक हिदायत दी। कूच के लिए कोई और रास्ता बताया। ये रास्ता उस रास्ते से बहुत दूर था जिस पर महाज की फौज आ रही थी। कूच करने वाली फौज के साथ सुल्तान अयूबी ने अपने वो कमांडर भेज दिए जिन्हें वो अपने साथ लाया था। उन्हें उसने खुफिया तौर पर हिदायत दे दी थी। फौज को जब कूच का हुक्म मिला तो सिपाहियों के नारे काहिरा के दरो दीवार को हिलाने लगे। सुल्तान अयूबी का चेहरा जज्बात की शिद्दत से दमक रहा था। जब फौज उसकी नजरों से ओझल हो गई तो उसने एक कासिद को पैगाम देकर उस पड़ाव की तरफ रवाना कर दिया जहां महाज से आने वाली फौज रुकी हुई थी। कासिद को बहुत तेज जाने के लिए कहा गया। पैगाम ये था कि पैगाम मिलते ही फौज को काहिरा के लिए कूच करा दिया जाए। फासला 8-10 मील था। कासिद जल्दी पहुंच गया। उसी वक्त कूच का हुक्म मिल गया। गुरूब आफ्ताब के बाद फौज के हिरावल दस्ते काहिरा में दाखिल हुए। उनके पीछे बाकी फौज भी आ गई। उसे रिहाइश के लिए वही जगह दी गई जहां गुज़श्ता रात तक कूच कर जाने वाली फौज कयाम पजीर थी। सिपाहियों को कमांडरों ने बताना शुरू कर दिया कि पहली फौज को महाज पर भेज दिया गया है। आने वाली फौज भड़की हुई थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें ठंडा करने का इंतजाम कर रखा था। सुल्तान अयूबी ने दानिशमंदी से फौजी बगावत का खतरा भी खत्म कर दिया और खाना जंगी का इम्कान भी न रहने दिया। उसने आला कमांडरों को बुला लिया और उस फौजी हाकिम को भी बुलाया जो सरहदी दस्तों का जिम्मेदार था। उसने ये मालूम करके कि सरहद पर कितने दस्ते हैं और कहां हैं, उतनी ही नफरी के दस्ते तैयार करके अलसुबह मतलूबा जगहों को भेजने का हुक्म दिया। उसे बताया जा चुका था कि सरहदी दस्ते मुल्क से गल्ला और फौजी जरूरियात का दीगर सामान बाहर भेजने में दुश्मन की मदद कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने उन दस्तों के कमांडरों को खुसूसी अहकामात दिए और सरहद से वापस आने वाले पुराने दस्तों के मुताल्लिक उन्हें हुक्म दिया कि उन्हें काहिरा में लाने की बजाय बाहर से ही महाज पर भेज दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।